فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وقال تعالی فی مقام آخر ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی اللہ ذوالجلال والاکرام کے لیے ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ پچھلے چند دروس میں یہ بات تفصیل کے ساتھ بیان کی جا رہی ہے کہ اسلام بہت کم وقت میں، بہت کم وسائل کے ساتھ اور بہت کم جانی مالی نقصان کے ساتھ سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا مذہب تھا۔ اس کو پھیلنے میں اگر کہا جائے تو 10 سال لگے، اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری نبوت والی زندگی کو کہا جائے تو کل 23 سال لگے۔ 23 سال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 لاکھ مربع میل کا علاقہ آپ نے فتح کر لیا تھا۔ 23 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی پرسان حال نہیں تھا، مشکلات تھیں، پریشانیاں تھیں، تکلیفیں تھیں۔ مکے والے آپ کو مکہ میں رہنے دینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ بالآخر 13 سال بعد آپ مکہ سے اس حال میں نکلے کہ آپ کو اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے تھے، آپ کے قتل کا منصوبہ طے ہو گیا تھا۔ آپ اپنے ساتھی کو لے کر 3 راتیں غار میں چھپے رہے اور بالآخر بخیر و عافیت مدینہ منورہ پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ 10 سال بعد ایک شخص اپنے 3 ساتھیوں کے ہمراہ اپنی جان بچاتے ہوئے 3 راتیں غار میں بسر کرتا ہے، اور ٹھیک 10 سال بعد وہی شخص 10,000 کا لشکر لے کر مکۃ المکرمہ کو فتح کر لیتا ہے۔ یہ سب کچھ کیسے ہو گیا؟ چونکہ آج بھی مسلمان موجود ہیں، اور مسلمان یہی چاہتے ہیں آج بھی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عزت دے، عظمت دے، غلبہ دے، سکون دے، امن دے، دنیا میں مسلمان امن و امان سے رہے۔ لیکن آج ہم اتنی بڑی تعداد کے اندر موجود ہیں اور اتنے سارے وسائل ہمارے پاس موجود ہیں کہ تاریخ اسلامی میں اس سے زیادہ مسلمان کبھی نہیں رہے، لیکن باوجود ان تمام وسائل کے، افراد کے، ملکوں کے، طاقتوں اور قوتوں کے ہم دنیا میں بالکل نہتے ہیں، کمزور ہیں، مجبور ہیں، بے بس ہیں، بے کس ہیں۔ ہم بھی مسلمان ہیں، وہ بھی مسلمان ہیں۔ وہ اتنی جلدی فتح یاب کیوں ہو گئے اور ہم فتح یاب کیوں نہیں ہو رہے؟ یہی بیچ کا راز ہے جو ہم آپ کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے اللہ تعالیٰ سے وعدے کیے اور اللہ کے دین کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا اور اہم ترین مسئلہ سمجھا، اور پھر اس دین کے لیے انہوں نے اپنا مال بھی دیا، جان بھی دی، اولاد بھی دی، ہر قسم کی قربانی انہوں نے پیش کی، اور اس کے بدلے میں، اس کے صلے میں، اس کے ریئیکشن کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کو سر بلند کر دیا۔ تو آئیے صحابہ کرام کی زندگیوں سے ہم چند ایک واقعات آپ کو سنائیں کہ ہمیں یہ راز معلوم ہو جائے کہ اسلام کیسے پھیلا، اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے اتنا راضی اور خوش کیوں ہوا کہ دنیا میں اللہ ان کے لیے جنت کی بشارتیں نازل کرتا ہے، اللہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا انہیں خطاب عطا کرتا ہے۔ یہ کیسے ہوا؟ تو غزوہ احد کے واقعات آپ کے سامنے بیان کیے جا رہے تھے۔ تو غزوہ احد میں 70 صحابہ کرام شہید ہوئے تھے۔ اب 70 کے 70 صحابہ کرامی اور سارے کے سارے صحابہ کرامی بڑے عظیم ہیں، لیکن ان میں سے جو شہید ہوئے وہ اور بھی زیادہ عظیم ہو گئے، اور ان شہداء میں سے پھر خاص وہ لوگ کہ جن کے گھر کے مسائل تھے، اولاد کے مسائل تھے، معاشی مسائل تھے، ان کے پیچھے ان کی اولاد، ان کے گھر، ان کے قرض کا ادا کرنے والا کوئی نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اللہ کی راہ میں سر دھڑ کی بازی لگا دی، تو اللہ نے انہیں خاص مقام مرتبہ فرمایا۔ ان لوگوں میں سے ایک صحابی کا نام ہے
حضرت عبداللہ جن کی کنیت ہے ابو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ایک فضیلت پہلے سماعت کر لے، پھر واقعہ آپ کو سناتے ہیں۔ شہید ہو گئے۔ ایک دن ان کے بیٹے جن کا نام حضرت جابر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا، بڑے غم زدہ ہیں، پریشان سے، چہرہ مرجھایا ہوا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جابر کیوں پریشان؟ کہا اللہ کے رسول آپ کو معلوم ہے میرے والد شہید ہو گئے اور بہت سارا قرض چھوڑ گئے، اب قرض مانگنے والے مطالبہ کرتے ہیں میرے پاس ادا کرنے کے لیے وسائل نہیں، اب میں کیا کروں؟ کہا میں نے ان سے گزارش بھی کی ہے کہ بھائی جتنا قرض تم نے لینا ہے اس میں سے آدھا 50% ہمیں چھوڑ دو، چونکہ میرے والد صاحب شہید ہو گئے، تو باقی میں آپ کو ادا کر دوں گا۔ تو کہتے ہیں کہ وہ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اچھا میں تمہیں خوشخبری سناؤں؟ کہا جی سنائیے۔ کہا جابر تمہارے والد جب شہید ہو گئے نا، اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ کیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام کیا، اور پتہ کیسے کلام کیا؟ آج تک اللہ تعالیٰ نے جس بھی شخص سے کلام کیا ہے اس بندے اور اللہ کے درمیان نور کے پردے حائل ہوتے ہیں، بغیر پردوں کے اللہ نے کسی سے بات نہیں کی، لیکن تمہارے والد کو اللہ تعالیٰ نے اپنے سامنے کھڑا کیا اور سارے پردے ہٹا کر بغیر کسی پردے کے براہ راست اللہ نے ان سے کلام کیا۔ یہ فضیلت ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا اب ایسا کرو، جب تمہاری کھجوریں نہ پک جائیں تو مجھے بلا لینا توڑنے سے پہلے۔ کہا ٹھیک ہے، اور فرمایا ان سارے لوگوں کو دعوت دے دینا جن جن لوگوں نے آپ سے قرض لینا ہے۔ کہا ٹھیک ہے، لوگوں کو بتا دیا گیا، وقت مقرر ہو گیا، جس دن پھل توڑنا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، کپڑا بچھا دیا گیا، کھجوریں توڑ توڑ کر صحابہ کرام لاتے رہے، اور وہ سارے کے سارے لوگ آگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور کہا اب تکڑی لگا دو، اور جس بندے کا جتنا قرض ہے اس کو اتنی اتنی کھجوریں تول کے دیتے جاؤ۔ ایسا ہی کیا گیا، لوگ آتے، حامی کتنے من کھجور؟ اتنے من کھجور تول کے دے دو، اس کو دی، دوسرے کو، تیسرے کو، چوتھے کو، سارے کے سارے لوگوں کو کھجوریں دے دیں، قرض اتار دیا، لیکن وہ جو کھجوروں کا ڈھیر تھا نا اس میں ایک کھجور کی بھی کمی واقع نہیں ہوئی، کھجوریں بھی جو کی توں رہی، اور برکت سے اللہ پاک نے سارے کا سارا قرض بھی اتار دیا۔ لیکن یہ کس کے گھرانے میں برکت آ رہی ہے؟ جو شخص اللہ کی راہ میں اپنی جان کی قربانی دے گیا، جو غزوہ احد میں شہید ہو گیا اور اس نے یہ فکر نہیں کیا کہ پیچھے والی وارث کون ہے، ذمہ دار کون ہے، قرض کون اتارے گا، اس نے اللہ کے بھروسے پر اللہ کے دین کے لیے اپنے گھر کو چھوڑ کر سر دھڑ کی بازی لگا دی، تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس کے گھر کو برکتوں سے نواز دیا۔ یہ وہ راز ہے کہ ہم اللہ کے ہو جائیں اللہ ہمارا ہو جائے گا، ہم اللہ کا کام کریں اللہ ہمارا کام کرے گا، ہم اللہ کے دین کی مدد کریں اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا، ہم اللہ کے دین کو غالب کرنے کی کوشش کریں اللہ ہمارے مسائل حل کر دے گا۔ کاش یہ بات، یہ نسخہ، یہ راز یہ ہم سب کو سمجھ آ جائے۔ کیونکہ ہم میں سے کون ہے جو مالی مشکلات کا شکار نہ ہو، معاشی مسائل کا شکار نہ ہو، پریشان نہ ہو، مہنگائی کے ہاتھوں تنگ نہ ہو؟ ہم انفرادی طور پر کیا، اجتماعی طور پر کیا، قومی طور پر کیا، ملکی طور پر ان مسائل کا شکار ہے۔ آئیے ان مسائل سے نکلنے کا راستہ یہ ہے کہ اللہ کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارا وارث بن جائے گا، اللہ تعالیٰ تمہارا کفیل بن جائے گا، اللہ تعالیٰ تمہارے مسائل حل کرنے والا بن جائے گا۔ اور یہی تھا، صحابہ کرام نے یہی کیا، وگرنہ صحابہ کرام کے پاس نہ مال، نہ دولت، نہ تعداد، نہ افراد، نہ اسلحہ، نہ تیاری، کچھ نہیں، بس جو بھی کچھ تھا وہ اللہ کی راہ میں لے کر حاضر ہو گئے۔ کہا اللہ اتنے جو گئے ہم، یہی ہمارے پاس ہے، اللہ وہ لے کر آگے، اللہ نے اس کو قبول کیا، اس میں برکت دیا، اور اللہ نے انہیں سرخرو
کر دیا۔ یہ ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی کنیت ہے حضرت ابو جابر۔ غزوہ بدر کے بعد ان کو ایک خواب آیا۔ کہتے ہیں خواب یہ تھا کہ میرا ایک ساتھی تھا عبد المبشر بن عبد المنذر، وہ شہید ہو گئے۔ جب وہ شہید ہوئے تو ایک دن میں نے ان کو خواب میں دیکھا۔ خواب میں دیکھا تو انہوں نے مجھے ایک خوشخبری دیتے ہوئے کہا کہ چند دنوں میں آپ بھی ہمارے پاس تشریف لانے والے ہیں۔ خواب میں آنے والا شخص حضرت عبداللہ سے کہہ رہا ہے کہ تھوڑے دنوں بعد تم بھی ہمارے پاس تشریف لانے والے ہو۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا آپ کہاں ہیں؟ تو انہوں نے جواب میں کہا ہم جنت میں ہیں، اس میں ہم جہاں چاہتے ہیں گھومتے پھرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ نے حیران ہو کر ان سے پوچھا کہ تم تو زندہ ہو، کیا تمہیں غزوہ بدر میں شہید نہیں کر دیا گیا تھا؟ حضرت مبشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاں، غزوہ بدر میں مجھے قتل کر دیا گیا تھا، لیکن دوبارہ پھر مجھے زندگی عطا کر دی گئی۔ حضرت عبداللہ نے اپنا یہ خواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب سن کر فرمایا کہ آپ نے انہیں رتبہ شہادت پر فائز ہونے کی بشارت دیتے ہوئے فرمایا ہذہ الشہادۃ یا ابا جابر، اے ابو جابر یہ تو شہادت کی خوشخبری ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں شہادت دے گا۔ خوشخبری آ گئی، خواب نظر آ گیا، اللہ کے رسول نے بتا دیا۔ اب غزوہ احد، چونکہ غزوہ بدر میں کافروں نے کہہ دیا تھا کہ 1 سال بعد پھر ہمارا تمہارا مقابلہ ہوگا۔ اب حضرت ابو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ احد کے لیے اپنی تیاری کر لی۔ اب فرض کر لیجئے کل غزوہ احد ہونا ہے، کل غزوہ احد ہونا ہے، تو ایک دن پہلے اپنے بیٹے کو بلاتے ہیں اور اپنے بیٹے کو بلا کر اس کو وصیت کرتے ہیں۔ اب آپ یہ سوچئے رات کا وقت ہے، باپ نے اپنے بیٹے کو بلایا ہے اور کل جنگ ہونی ہے، اور بیٹا باپ اپنے بیٹے کو کچھ نصیحتیں کر رہا ہے۔ کیا نصیحت کرتا ہے؟ حضرت عبداللہ نے اپنے خواب کے بارے میں اپنے بیٹے کو بھی بتایا کہ یہ خواب آیا تھا، اللہ کے رسول نے یہ تعبیر کی ہے۔ تو غزوہ احد سے 1 روز پہلے اپنے بیٹے کو بلا کر ان کو وصیت کی، کہا الفاظ سنیں، مجھے یقین ہے کہ کل مارکا سجے گا، میدان جنگ میں ہم اتریں گے، دشمن بھی آئے گا، ہم بھی آئیں گے، وہ بھی تیاری کر کے آئے ہیں، ہم بھی تیاری کر کے آئے ہیں، مقابلہ ہوگا کل۔ اور اے میرے بیٹے، مجھے ایسے لگتا ہے، میرا خیال یہ ہے کہ جو پہلے مقابلے ہوں گے نا، چونکہ جنگ میں یہی ہوتا ہے، دونوں فوجیں آمنے سامنے کھڑی جاتی ہیں، صفیں بنی ہوئی ہیں، تو دشمن کی طرف سے ایک پہلوان نکلتا ہے اور اس طرف دعوت دیتا ہے کہ آؤ بھائی، باقی لڑائی بعد میں ہوگی، پہلے میرا مقابلہ کون کرے گا؟ انفرادی مقابلہ ہوئے، دعوت مبارزت دی جاتی ہے، پہلے یہ ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کل جنگ ہوگی، لڑائی ہوگی، مقابلہ جب شروع ہوگا تو کہنے لگے اے میرے بیٹے، تو اصحاب رسول میں سے پہل رتبہ شہادت پر فائز ہونے والوں میں ہوں گا، پہلا شہید میں ہوں گا، میں شہید ہو جاؤں گا۔ کون کہہ رہا ہے؟ باپ۔ کس سے کہہ رہا ہے؟ بیٹے سے۔ اور یہاں بھی یہ بھی یاد رکھیے، بیٹا بھی ان کا ایک ہی ہے، زیادہ بیٹیاں اور بیٹیاں بھی چھوٹی چھوٹی ہیں۔ بتاؤ کفیل کون ہے؟ ایک بیٹا ہو، کنبہ بڑا ہو، بیٹیاں ہو، قرضہ سر پہ ہو، پتہ ہے قرض دینا ہے، اس حال میں آپ دین کے لیے نکلیں گے، اور وہ بھی کس لیے؟ کہ میں شہید ہو جاؤں گا۔ چونکہ خواب سنا دیا گیا، شہادت کی بشارت مل چکی ہے، اس صورتحال میں آپ اپنا گھر چھوڑ دیں گے، آپ اپنے مسائل کو چھوڑ دیں گے، آپ میدان میں نکل جائیں گے،
آپ اس سب کے باوجود چھوٹی بیٹیاں ہیں، ایک بیٹا ہے، قرض چڑھا ہوا ہے، لوگ تنگ کریں گے، وسائل ہمارے پاس نہیں ہے، پھر بھی آپ ان مسائل کو چھوٹا سمجھیں گے اور دین کے مسئلے کو بڑا سمجھیں گے، اور بتائیں کہ ہم اپنے مسائل میں الجھیں گے، مسائل کا شکار کریں گے، ہمیں کوئی بلائے گا تو ہم کہیں گے بھائی مجبور ہوں، میں نہیں جا سکتا، بھائی میرے گھر کا والی وارث کوئی نہیں، گھر سنبھالنے والا کوئی نہیں، قرض میں نے دینا ہے، قرض اتارنے کے وسائل نہیں ہے، میں نہیں جا سکتا۔ ہاں بالکل یہی مسئلہ ہے۔ آج اگر دین کے لیے بلایا جائے، میرا گھر، میرے مسائل، میری پریشانیاں میرے پاؤں کی زنجیر بن جاتی ہے اور ہم باہر قدم نہیں اٹھاتے، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ بھی پھر ہماری نہیں سنتا۔ آج ہم کیا دعائیں نہیں مانگ رہے، اللہ کے سامنے ہاتھ نہیں اٹھا رہے، کیا حج نہیں ہو رہا، کیا عمرہ نہیں ہو رہا، کیا امت مسلمہ کے لیے دعائیں نہیں مانگی جا رہی؟ مانگی جا رہی ہیں، لیکن بتاؤ مسائل کم ہو رہے زیادہ، حالات بدتر ہو رہے کہ بہتر؟ پھر دعائیں کہاں جا رہی ہیں، نمازیں کہاں جا رہی ہیں، حج کہاں جا رہا ہے؟ بیت اللہ کے غلاف کو پکڑ پکڑ کے جو لوگ دعائیں کر رہے ان کی دعائیں کہاں ہیں؟ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سن لو، مسند احمد کے اندر روایت موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اللہ کی قسم ہے، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، تم ضرور بھی ضرور نیکی کا حکم دو گے، برائی سے روکو گے۔ کس کا حکم دو گے؟ نیکی کا، اور برائی سے روکو گے۔ اگر تم نے یہ کام نہ کیا، یا پھر اللہ تعالیٰ تم پر عذاب مسلط کر دے گا۔ عذاب مسلط کون کرے گا؟ فاعل اللہ ہے، عذاب بھیجنے والا اللہ ہے۔ جب اللہ عذاب بھیجے گا تو بچائے گا کون؟ اور یہ بات کس کی ہو رہی ہے؟ کافروں کی بات نہیں ہو رہی، یہ مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے، کلمہ پڑھنے والوں کی بات ہو رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر، کلمہ پڑھنے والوں پر عذاب مسلط کر دے گا، اور جب اللہ عذاب مسلط کر دے گا پھر تم اللہ سے دعائیں کرو گے، اللہ تمہاری دعائیں قبول نہیں فرمائے گا۔ اب اس حدیث کو سامنے رکھ کر اپنی دعاؤں کا حساب لگاؤ، قبول ہو رہی ہیں کہ نہیں؟ اور قبول ہو رہی ہے کہ نہیں؟ نہیں ہو رہی تو کیوں نہیں ہو رہی؟ سبب ڈھونڈو، نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، دائیں بائیں برائیاں ہو رہی ہیں، روکنے جاتے ہو، منہ کھولتے ہو برا بننے کے لیے۔ ہم برا بنتے ہیں؟ نہیں بنتے نا، ہم بہت اچھے ہیں، ہم کسی کے کام میں ٹانگ نہیں اڑاتے، ہم کباب کی ہڈی بننا نہیں چاہتے، ہم کسی کو جا کر روکنا نہیں چاہتے، بھائی یہ کام غلط ہے، یہ برائی ہے، شریعت کے خلاف ہے، یہ کام مت کرو، اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ ہمارے منہ میں آبلے پڑ گئے، زبانیں بند ہو گئی، ہم مصلحت پسند ہو گئے، ہم برا بننا نہیں چاہتے کہ لوگ کیا کہیں گے، بھائی تو اپنا کام کر، میں اپنا کام کرتا ہوں، تو کون ہوتا مجھے سمجھانے والا؟ میرے بھائیوں، ہم کون ہوتے سمجھانے والے؟ ہم وہ ہیں کہ ہماری ڈیوٹی اللہ نے لگائی ہے۔ فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، فرمایا تم بہترین امت ہو۔ اگلے لفظ کیا ہے؟ اگلے لفظ سنو دھیان سے بھائیو، اگلے لفظ ہے کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، تمہیں نکالا گیا ہے لوگوں کے لیے، میں اپنے لیے نہیں ہوں، کس کے لیے ہوں؟ لوگوں کے لیے ہوں۔ آپ سب کس کے لیے ہیں؟ اپنے لیے ہو تو لوگوں کے لیے ہو، اور میرا خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، رازق اللہ ہے، تو جو میرا خالق ہے، میرا مالک ہے، میرا رازق ہے، مجھے پیدا کرنے والا ہے، وہ خبر دے رہا مجھے کہ میں نے تجھے تیرے لیے نہیں بنایا، تو اپنے لیے نہیں ہے، تو اپنے گھر کے لیے نہیں ہے، صرف تو اپنی فکر کرنے کے لیے نہیں ہے، میں رب نے تجھے لوگوں کے لیے بنایا ہے۔ میں کیا کہتا ہوں؟ نہیں، لوگ جائیں بھاڑ میں اپنے لیے ہوں۔ اس کا مطلب پھر ہم نے اللہ کی بات کو تو سمجھا ہی نہیں، اللہ کے مقصد کو تو سمجھا ہی نہیں، اللہ کی منشا کو تو سمجھا ہی نہیں۔ میرے اللہ نے مجھے کیوں بنایا، مجھے کیوں تخلیق کیا، میرا اللہ مجھے کیوں زندہ رکھے ہوئے ہے، میرا اللہ مجھے کیوں دے رہا ہے، کیوں نواز رہا ہے؟ وہ تو دے رہا تھا تو لوگوں کے لیے، میں کھا اس کا رہا ہوں، پی اس کا رہا ہوں، سب کچھ اس کا دیا استعمال کر رہا ہوں، لیکن اس کا کام نہیں کر رہا۔ بتاؤ دنیا میں ایسا کبھی ہو سکتا ہے؟ اور اڈے سے مزدور تم لاؤ، بھائی اینٹیں چڑھاؤ، آپ اس مزدور کو اپنے لیے لائے کہ پڑوسیوں کے لیے لائے؟ اور آپ کا مزدور پڑوسیوں کے گھر کام کر رہا ہو،
ان کی چھت پر ان کی اینٹیں ریت چڑھا رہا ہو، آپ اس کو شام کو پیسے دو گے؟ کیا کہو گے؟ لایا میں تھا، کام ان کا کیا، مزدوری بھی ان سے لو، مجھ سے کیا لینے آئے ہو؟ یہ سادہ سی مثال تو ہمیں سمجھ آ جاتی ہے۔ اور لہٰذا ہم بھی اپنے رب کے مزدور ہیں، ہمارا رب ہمارا خالق و مالک ہے، ہمیں اس نے اس کا صلہ دینا ہے، مزدوری دینی ہے، ثواب دینا ہے۔ پھر ہم مزدور کس کے؟ رب کے۔ کام کس کا کر رہے ہیں؟ دنیا کا۔ پھر اب مزدوری اللہ سے کیوں مانگے؟ اور اللہ ہمیں مزدوری دے تو کیوں دے؟ اس لیے میرے بھائیوں، رب کے بندے ہو، رب کی مخلوق ہو، کام بھی رب کا کرو، کام بھی اللہ کا کرو۔ اپنی زندگی کا سب سے اہم مسئلہ اللہ کے دین کو بناؤ۔ مشکل لگے گا، لیکن جب اللہ تیرا ہو گیا تو اللہ کا کام کر، اللہ تیرے کام کرے گا۔ اللہ کا کام کرنے والا کمزور ہو سکتا ہے، لیکن تو تیرا کام کرنے والا کمزور، چونکہ ہم اللہ کے کام کرنے والے ہم تو کمزور ہو سکتے ہیں، لیکن جب ہم اللہ کا کام کریں گے ہمارا کام کون کرے گا؟ ہمارا رب۔ تو ہمارا رب کمزور ہے، لہذا اس طاقتور کو ساتھ ملا لو، اس طاقتور کو اپنے کام میں شریک کر لو۔ وہ طاقتور اللہ تمہارے مسائل حل کرنے کا ذمہ لے رہا ہے، شرط یہ ہے کہ تو قدم اٹھا، اللہ کی طرف ہو جا، اللہ کی طرف رجوع کر، اللہ کے دین کو اپنا مقصد بنا لے، اللہ تعالیٰ تیرے مسائل حل کرے گا۔ تو یہ اپنے بیٹے سے کہتے ہیں، میرے بیٹے کل مقابلہ ہوگا تو شہید ہونے والوں میں سب سے پہلا ہوں گا۔ اللہ کی قسم، سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میرے لیے تو سب سے عزیز ہے۔ کہنے لگا میرے ذمہ کچھ قرض ہے، تم اسے ادا کر دینا۔ چونکہ قرض کے بارے میں اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ جس کا قرض ہوتا تھا نا، جس شخص کے ذمہ، اور اس کا جنازہ لایا جاتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کرتے تھے، بھائی اس کے ذمہ کو قرض ہے؟ دو ہی جواب ہو سکتے تھے، قرض نہیں ہے، حضور پاک اس کا جنازہ پڑھا دیتے۔ اور اگر کہا جاتا ہے جی اس کے ذمہ قرض ہے، تو اللہ کے رسول کہتے تم اس کا جنازہ پڑھ لو، میں اس کا جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ آپ جنازہ نہیں پڑھتے، اس کا مطلب قرض کا معاملہ انتہائی۔ کیا کہہ رہے ہیں اپنے بیٹے سے؟ اے میرے بیٹے کل مقابلہ ہوگا، میں شہید ہو جاؤں گا تو میرے بعد میرا قرض ادا کرنا۔ اور دوسری وصیت کہا، اور تجھے پتا ہے نا تیری چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں، میں شہید ہو جاؤں گا، اس کے بعد ان کا باپ بھی تو ہے، ان کا بھائی بھی تو ہی خیال کرے گا، لہذا اپنی بہنوں کا خیال کرنا، ان کو بھلا نہ دینا۔ تو دو وصیتیں کی کہ میرے بعد میری بیٹیوں کا، اپنی بہنوں کا خیال کرنا، اور نمبر دو میرے بعد میرا قرض اتار دینا۔ یہ رات کی تنہائیوں میں باپ اپنے بیٹے کو وصیت کر رہا ہے، اور تیاری کس کی ہو رہی ہے؟ اور باپ امریکہ جا رہا ہے کمائی کرنے کے لیے، تجارت کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ کہاں جا رہا ہے؟ میدان جہاد میں اترے گا، تلوار تھام کے لڑے گا، کافروں کی گردن کاٹے گا، اللہ کے دین کے لیے خون بہائے گا، اللہ کے دین کے لیے لڑے گا۔ اور وہی قرآن پاک کی آیت، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل، کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے ہاتھوں بیچ دیا، اپنے مال اور اپنی جان کو جنت کے بدلہ میں، وہ اللہ کی راہ میں قتل کرتے بھی ہیں، قتل ہوتے بھی ہیں۔ اور قرآن میں اللہ نے فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا۔ جن لوگوں نے اللہ سے وعدے کیے تھے، بہت سارے وہ ہیں جو اپنے وعدے پورے کر گئے، وعدے وفا کر گئے، دین کے لیے قربانیاں پیش کر گئے، شہادتوں کے رتبے حاصل کر گئے۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو انتظار میں ہیں کہ کب ہم اپنے رب کا وعدہ پورا کریں گے۔ اور کچھ تو غزوہ بدر میں 14 صحابہ کرام شہید ہو گئے، کچھ انتظار میں ہے کہ اللہ ہم سے بھی شہادتیں قبول کر لے، اللہ ہم سے بھی قربانیاں لے لے، اللہ ہمیں بھی شہادت کے رتبے پر فائز کر دے۔ انہوں نے اپنے وعدے پورے کیے، انتظار میں ہے کہ کب ہم وعدہ پورا کریں۔ تو یہ میدان میں اترنے والے اپنے بیٹے کو وصیت کر دی۔ بیٹا بھی ایسا اچھا کمال کا فرمانبردار سمجھدار تھا کہ جب شادی کی نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن پتہ چلا کہ حضرت جابر نے شادی کر لی۔ پوچھا جابر شادی کر لی ہے؟
کہا جی ہاں اللہ کے رسول شادی کر لی۔ یہاں سے یہ بھی پتہ چلا صحابہ کرام کے نزدیک سب سے پیاری اگر کوئی ہستی تھی تو کون تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے نا۔ اور شادی کا معاملہ اہم ہوتا ہے، خوشی کا موقع ہوتا ہے، لیکن صحابی نے مدینہ میں رہتے ہوئے شادی کی، لیکن اللہ کے رسول کو بھی شادی میں نہیں بلایا۔ کیا مطلب؟ اور شادی کی تقریب مختصر سی کی۔ شادی کی تقریب ہمارے ہاں جب شادی ہوتی ہے ہم تو پورا ملک اکٹھا کرتے ہیں، ہمارا بس نہیں چلتا سب کو بلا لے۔ جب حساب لگاتے ہیں شادی حال میں اتنی سیٹیں لیا اور پر ہیڈ اتنا ہے، پھر کہتے ہیں نہیں بندے کم کر دو، اور اگر ایسا نہ ہو تو ہم تو سب کو بلا لیں۔ اور کیا کہیں بھائی خوشی ہے، شادی کون سی روز روز ہوتی؟ بھائی خدا خوفی کرو، اتنے بڑے بڑے فنکشن شادیوں کے یہ اور اتنے اخراجات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ صحابہ کرام شادی کر رہے مدینہ میں، اللہ کے رسول کو نہیں بلا رہے، بعد میں خود پتہ چلتا ہے نہ اللہ کے رسول ناراض ہوئے نہ صحابہ کرام نے محسوس کیا۔ مختصر کرو یہ تقریبات۔ آپ نے پوچھا جابر شادی کر لی ہے؟ کہا جی ہاں۔ کہا پوچھا کماری عورت سے شادی کی ہے کہ شادی شدہ سے؟ کہا اللہ کے رسول شادی شدہ سے شادی کی، مطلقہ تھی، طلاق یافتہ تھی، اس سے شادی کی۔ کہا کسی کنواری عورت سے شادی کیوں نہیں کی؟ تو اپنے باپ کی وصیت سنا دی۔ کہا اللہ کے رسول بڑی عمر کی عورت سے شادی کی ہے اور شادی شدہ عورت سے شادی کی، اس لیے کہ میری چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں، اگر کسی نوخیز لڑکی سے شادی کروں گا تو پھر میری بہنوں کا خیال کہاں کرے گی؟ وہ تو اپنے بناؤ سنگھار میں لگی رہے گی تو ان کا خیال نہیں کرے گی۔ تو میں نے جان بوجھ کر شادی اس بڑی عمر کی عورت سے کی ہے کہ جو میری بہنوں کو پال سکے، میری بہنوں کا سہارا بن سکے، ان کے سر میں کنگھی کر دے، ان کے بال سنوار دے، ان کی جوئیں نکال دے، ان کے کھانے پینے کا خیال کرے، ان کو اپنی اولاد کی طرح پال لے۔ چونکہ میرے والد نے غزوہ احد کی رات جس سے اگلے دن انہوں نے شہید ہونا تھا، شہید ہونے سے پہلے مجھے وصیت کی تھی کہ میرے بیٹا میری بیٹیوں کا اپنی بہنوں کا خیال کرنا، تو اللہ کے رسول میں نے اپنی بہنوں کا خیال کرتے ہوئے بڑی عمر کی عورت سے شادی کی۔ اور میرے بھائیوں جب ہم اللہ کی راہ میں نکلیں گے اللہ ہماری اولادوں کو بھی فرمانبردار بنا دے گا۔ جب ہم اللہ کے ہو جائیں گے اللہ ہماری اولادوں کو ہمارا فرمانبردار، اللہ کے بن جاؤ، اللہ سب کچھ ٹھیک کر دے گا۔ اب یہ دیکھیں نا، یہ گھر کی مجبوری ہے کہ نہیں؟ گھر کے مسائل ہیں نا، لیکن گھر کے مسائلوں میں ہونے کے باوجود انہوں نے سب سے زیادہ اہمیت کس کو دی؟ دین کو دی بھائی۔ اور یار انسان کے پاس جان سے بھی قیمتی چیز بھلا کوئی ہوتی ہے؟ اولاد بعد میں رہ گئی، بیٹیاں بعد میں رہ گئی، گھر بعد میں، اور جان سے زیادہ قیمتی کوئی چیز نہیں ہے، لہذا انہوں نے اپنی جان یعنی سب سے قیمتی چیز اللہ کے لیے پیش کر دی۔ اب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے نا غزوہ احد میں، تو ان کا مسلح کر دیا گیا۔ مسلح کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایک تو قتل کر دیے گئے، قتل کر دینے کے بعد ناک کاٹ دیا، ہونٹ کاٹ دیے، آنکھیں نکال دی، ہاتھ پاؤں کاٹ دیے، پیٹ چاک کر کے انتڑیاں باہر نکال دی، کلیجہ نکالا گیا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ یہ حالت تھی۔ یہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی، حضرت ابو جابر رضی اللہ تعالی، جو ایک رات پہلے اپنے بیٹے سے کہہ رہے تھے کہ بیٹا کل جب جنگ شروع ہوگی نا، جو پہلے پہلے لوگ شہید ہوں گے ان میں تیرا باپ بھی ہوگا۔ تو بات پوری ہو گئی، شہید کر دیا گیا، اور شہید بھی نہیں مسلح کیا گیا۔ جب ان کی لاش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی تو فرماتے حضرت جابر تو میں نے اپنے باپ کے منہ سے کپڑا اٹھا کر دیکھنا چاہا کہ میں اپنے باپ کا چہرہ تو دیکھوں، تو صحابہ کرام نے مجھے منع کر دیا کہ بھتیجے اپنے باپ کا چہرہ نہ دیکھو، چونکہ چہرہ دیکھنے کے قابل نہیں ہے، شاید تم ضبط نہ کر سکو، برداشت نہ کر سکو، باپ کی حالت دیکھ نہ سکو۔ میں دیکھنا چاہتا تھا، صحابہ نے منع، میں نے دوبارہ دیکھنا چاہا تو صحابہ نے پھر منع کر دی، تاہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اجازت دے دی، کہا بھائی ہٹ جاؤ، جابر کو اپنا باپ دیکھنے دو۔ اب آپ سوچیں یہ حال ہو جو بھی بیان کیا گیا، آنکھیں نکال دی، ہونٹ کاٹ دیے ہیں، ناک کاٹ دیا، کان کاٹ دیا، چاک کر دیا، سینہ انتڑیاں نکلی ہوئی ہے، اس حال میں جب ایک بیٹا اپنے باپ کو دیکھے گا کیا گزرے گی؟
اور یہ کس لیے؟ دنیا میں کوئی رتبہ حاصل کرنے کے لیے، کوئی حکومت و سلطنت حاصل کرنے کے لیے، مال و دولت حاصل کرنے کے لیے، تمغہ جرأت و بصالت حاصل کرنے کے لیے نہیں، صرف اور صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ آگے ابھی روایت میں آگے آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا، اپنے سامنے کھڑا کیا، پھر اللہ نے پوچھا تھا اے ابو جابر تو نے یہ کام کیوں کیا؟ تو وہ بتائیں گے کہ اللہ میں نے کیوں کیا۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، اور اس پر پھر میری پھپھی آ گئی، اور جو پھپھی ہے وہ بھی ایک شہید کی بیوہ ہے، اس کا خامد بھی اسی جنگ میں غزوہ احد میں شہید ہوا، اور ان کا نام ہے حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لنگڑے صحابی ہیں، وہ بھی شہید ہوئے۔ تو شہید کی بہن ہے، شہید کی بیوی ہے، آئی اپنے باپ بھائی کو دیکھا تو رونے لگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیوں روتی ہو، کیوں روتی ہو، نہ رو، جدائی کا غم ہے نا، بھائی بچھڑ گیا، یہی غم ہے نا، لیکن اپنے بھائی کی ذرا فضیلتیں تو سن، تیرے رب نے تیرے بھائی کو اعزاز کیا دیے، انعام کیا دیے، تیرے بھائی کو اللہ نے عزت کیا دی ہے، وہ تو ذرا سن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سچی سچی زبان مبارک سے ارشاد فرمایا فما زالت الملائکۃ تظلہ باجنحتها حتی رفع، کہا جب تک ان کی میت پڑی رہی فرشتے ان پر اپنے پروں کا سایہ کیے ہوئے تھے۔ بندہ تو شہید ہو گیا، دھوپ تو ہے، لیکن اب اس کی میت کو اللہ نے دھوپ لگنے نہیں دی، کس کو بھیجا؟ فرشتوں کو بھیجا، جاؤ میرا بندہ شہید ہو گیا ہے، اس پر سایہ کرو۔ فرشتے آئے اور اپنے پر پھیلا دیے، یہ شہید پروں کے سائے تلے ہے۔ اور فرشتوں کے بارے میں پتا ہے نا، اللہ نے فرمایا یفعلون ما یؤمرون، فرشتے اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے، جو اللہ حکم دیتا وہی کرتے ہیں۔ بتاؤ ان فرشتوں کی ڈیوٹی کس نے لگائی؟ اللہ نے لگائی، اور کیا لگائی؟ جاؤ میرا بندہ شہید ہو گیا ہے، پروں سے سایہ کرو۔ فرشتے آگے پروں سے سایہ کیا۔ یہ ہے مقام، یہ ہے مرتبہ، یہ ہے عزت۔ اور یہ عزت کیوں مل رہی ہے؟ چونکہ انہوں نے اللہ کو عزت دی، انہوں نے اللہ کے دین کو عزت دی، اللہ کے دین کو احترام دیا۔ اور میرے بھائیوں، اگر ہم اللہ کے دین کا احترام کریں گے، اللہ کے دین کو عزت دیں گے، اللہ کے دین کو اہمیت دیں گے، اور ہم ہو، ہماری اولادیں ہو، ہمارے گھر ہو، اللہ فرشتوں کے ذریعے ہماری مدد اور نصرت فرمائے۔ فرمایا جب تک انہیں تدفین کے لیے اٹھا نہیں لیا گیا فرشتوں نے سائے کیے رکھے۔ اور ایک روایت میں فرمایا تمہارے رونے یا نہ رونے سے کیا ہوگا، جب تک تم لوگوں نے انہیں اٹھا نہیں لیتے فرشتے برابر ان پر سایہ کیے ہوئے ہیں۔ حضرت جابر فرماتے ہیں ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا اور دیکھ کر پوچھا یا جابر مالی اراک منکسرا، میں تجھے دیکھتا ہوں تو بڑا غمزدہ ہے۔ اکیلا بندہ تھا، بہنیں موجود ہیں چھوٹی چھوٹی، باپ شہید ہو گیا ہے، قرضہ سر پر ہے، اللہ کے رسول کون سے بے خبر تھے، سب حالات کا پتہ تھا۔ کہا جابر کیوں پریشان ہو؟ کہنے لگے اے اللہ کے رسول میرا باپ غزوہ میں شہید ہوا اور پیچھے اہل و عیال چھوڑ گیا، کنبہ بڑا سارا ہے، کوئی کفیل نہیں ہے، میں اکیلا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا الا ابشرک بما لقی اللہ بہ اباک، اے جابر کیا میں تجھے بتاؤں اللہ تعالیٰ نے تیرے باپ کو کیا اعزاز دیا، کیا اکرام دیا، اللہ نے تیرے باپ کے ساتھ کیا کیا، تمہیں خوشخبری نہ دوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے والد سے کس انداز سے ملاقات کی ہے۔ حضرت جابر کہتے ہیں میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول فرمائیے میرے رب نے میرے باپ کے ساتھ کیا سلوک کیا، مجھے سنائیے۔ کہا یا جابرو اما علمت ان اللہ عز وجل احیا اباک، اے جابر اللہ تعالیٰ نے تیرے باپ کو زندہ کیا، تیرے باپ کو زندہ کیا، اور زندہ کرنے کے بعد فقال لہو، اور پھر اس سے اللہ پاک نے کہا، اللہ نے اس سے کلام کیا، کہا تمن علیہ، کہ تمہاری کو خواہش ہے میرے سامنے بیان کر۔ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ کس سے کہہ رہے ہیں؟ اس شہید سے۔ زندہ کیا، سامنے اللہ نے اپنے کیا، کہا تمہاری کوئی خواہش ہے، مجھے بتاؤ کیا خواہش۔ کون پوچھ رہے؟ اور یہ مقام کم ملتا ہے؟ اقبال نے کہا تھا
خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، کہ اپنے آپ کو اتنا بلند کر، اللہ کے اتنا قریب کر کہ اللہ تجھ سے خود پوچھے بتا کیا چاہتا ہے، کیا پسند ہے، کیا خواہش ہے۔ اور جو اللہ والے ہوتے ہیں انہیں اللہ کے سوا کوئی چیز نظر، وہ دنیا نہیں مانگتے، مال و دولت نہیں مانگتے، انہیں پتا ہے سب سے عظیم اس کائنات کی اگر کوئی دولت ہے، کوئی چیز ہے تو وہ میرا رب ہے، لہذا وہ اپنے رب کے کہنے پر اللہ سے اللہ ہی کو مانگتے، اللہ کے سوا کوئی اور چیز نہیں مانگتے۔ تو کہا فقال، اللہ تعالی نے پوچھا کہ بتا بھائی کیا تیری خواہش ہے، کوئی تمنا ہو تو بیان کرو۔ تو تب اس نے کہا اے اللہ مجھے دنیا میں بھیج دے تاکہ میں دوبارہ تیرے راستے میں جہاد کروں اور شہید کر دیا جاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، میں نے فیصلہ کر رکھا ہے لوگ دنیا میں دوبارہ نہیں بھیجے جائے۔ اب ہمیں تو یہ لگتا ہے جب میں نے بیان کیا اور آپ نے سنا، شہید کیا گیا تکلیف ہوئی، پھر ناک کاٹا گیا تکلیف ہوئی، کان کاٹا گیا، آنکھیں نکالی گئی، ہونٹ کاٹے گئے، پیٹ چیرا گیا، انتڑیاں نکال دی، تکلیف ہی تکلیف ہے نا۔ اچھا اب یہ تو تکلیف ہے، ہمیں محسوس ہو رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ بندہ پھر کیا کہہ رہا ہے، اللہ دوبارہ مجھے دنیا میں بھیج اور دوبارہ مجھے تیری راہ میں شہید کر دیا جائے۔ کیا مطلب؟ اور شہادت کی جو لذت ہے، جو لطف اور سرور ہے، جو کمال اور کیف ہے، اس کے اندر جو وہ والہیت ہے اور جو جذبہ ایثار و قربانی ہے، اور اس میں جو مزہ ہے وہ صرف شہید جانتا ہے، باقی کوئی اس لذت کو سمجھ ہی نہیں سکتا۔ اقبال نے کہا تھا کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ اور اس نے کہا تھا کہ شہادت میں عجیب لطف ہے کہ دو جہانوں سے انسان کو بیگانہ کر دیتی ہے، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ اور جب یہ لذت انسان کو نصیب ہوتی ہے، اس کے سامنے ساری لذتیں ہیچ ہوتی ہیں، اور یہ لذت سب سے زیادہ مزیدار ہوتی ہے۔ تو شہید نے کہا یا اللہ دنیا میں دوبارہ بھیج اگر کچھ دینا چاہتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے حضرت جابر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما کلم اللہ احدا قط الا من وراء حجاب، کہ حضرت جابر سے کہا آج تک اللہ تعالیٰ نے جس سے بھی کلام کیا ہے کسی سے بغیر پردے کے کلام نہیں کیا، مگر تیرے باپ کو اللہ نے زندہ فرمایا اور اس سے اللہ تعالیٰ نے براہ راست گفتگو کی ہے، اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں تھا، اور کہا اے میرے بندے تیری کوئی تمنا ہو تو میرے سامنے پیش کر، میں وہ پوری کروں گا۔ اس نے عرض کیا اے میرے پروردگار میری طرف یہ ہے کہ تو مجھے زندہ کر دے اور میں تیری راہ میں دوبارہ مارا جاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ مقدر کیا جا چکا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ دنیا میں واپسی نہیں ہوگی۔ اس نے کہا اگر یہ نہیں ہو سکتی تو اللہ میری ایک اور خواہش۔ کہا کیا؟ فرمایا اے اللہ پھر میرے پیچھے رہ جانے والوں کو میرے حال سے آگاہ فرما دے۔ میں دنیا سے آ گیا، تو نے مجھے اکرام دے دیا، عزت دے دی، احترام دے دیا، میں چاہتا ہوں یہ سارے حال احوال میرے پیچھے والوں کو تو بتا دے۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور ان لوگوں کو ہرگز مردہ نہ کہو، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ، کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں اور اللہ کے ہاں ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ اور پھر ایک جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جزا اللہ الانصار عنا خیرا، اللہ تعالیٰ انصار کو جزائے خیر دے، خاص طور پر ان میں سے عبداللہ بن عمر کو۔ اللہ کے رسول نے سارے انصار کے لیے دعا کی، لیکن خاص طور پر کس کا نام لیا؟ اسی حضرت عبداللہ بن عمر یعنی حضرت ابو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعد بن عبادہ کا نام لیا۔ اس کا مطلب وہ صحابی اللہ کی نظر میں بھی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں بھی، اللہ تعالیٰ بھی اس سے خوش، اللہ آسمانوں پر اعزازات سے نواز رہا ہے اور اللہ کا رسول دنیا میں اس کے لیے دعائیں کر رہا ہے۔ یہ ہے قربانی، کس کے لیے؟ دین کے لیے۔
ان قربانیوں کی وجہ سے دین پھیلا دنیا میں، اس کی وجہ سے جزیرۃ العرب فتح ہوا، اس کی وجہ سے دنیا کا کفر ٹوٹا، اس کی وجہ سے اسلام کا جھنڈا سر بلند ہوا، اس کی وجہ سے امن اور سکون آیا۔ آج بھی یہی رستہ ہے، آج بھی یہی رستہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ اب جو ان کی بہن ہے نا، اگر اب ان کے احوال سنیں تو اس میں آتا ہے کہ اب ان کی بہن شہادت ہو چکی، میدان میں پہنچی۔ جب میدان میں پہنچی ہے تو انہوں نے اپنے بھائی کو تلاش کیا، پھر اپنے خامد کو تلاش کیا، پھر اپنا اونٹ لائی اور اونٹ بٹھایا اور ایک طرف اپنے بھائی کی لاش کو رکھا اور ایک طرف اپنے خامد کی لاش کو رکھا اور اونٹ پر بیٹھ گئی اور اونٹ اٹھا کر مدینہ کی طرف چلا دی۔ اب اس عورت کا حوصلہ دیکھو، جس کے اونٹ پر 2 شہید ہیں اور دونوں قریب کے رشتے، ایک بھائی اور ایک خامد، اور کہاں جا رہی؟ مدینہ کی طرف جا رہی۔ تو حضرت عمر بن جموع کی بیوی ہند بنت عمر، جو حضرت جابر کی پھپھی تھی یعنی حضرت عبداللہ کی بہن، انہوں نے ارادہ کیا کہ تینوں یعنی اپنے بھائی عبداللہ بن عمر، اپنے خامد عمر بن جموع اور اپنے بیٹے کو بھی، بیٹا بھی شہید ہے، ان تینوں کی لاشوں کو انہوں نے اپنے اونٹ پر رکھا اور مدینہ کی طرف روانہ ہو گئی کہ ان کو کہاں دفن کروں گی؟ مدینہ میں جا کے۔ اچھا، انہوں نے تینوں کی لاشوں کو اونٹ پر رکھا اور مدینہ روانہ ہو گئی۔ راستے میں انہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملی، وہ خواتین کے ساتھ غزوہ احد کی معلومات لینے کے لیے نکلی تھی۔ انہوں نے اس خاتون کو دیکھا تو کہا اندک الخبر فما وراءک، کہنے لگی آپ جہاں سے آ رہی ہے وہاں کی کیا خبر ہے؟ پوچھنے والی کون ہے؟ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ سوال کس سے کر رہی ہیں؟ جس کے اونٹ پر کتنی لاشیں ہیں؟ 3، ایک بھائی کی، ایک بیٹے کی، ایک خامد کی۔ 3 شہیدوں کو اپنے اونٹ پر رکھ کر مدینہ کی طرف جا رہی ہے۔ پوچھا پیچھے کیا خبر ہے، یعنی غزوہ احد میں میدان احد کے حالات کیا ہیں؟ جواب دیا خیرن۔ کیا جواب دیا؟ خیرن۔ بھئی اچھی خبر ہے۔ اچھی خبر کیسے ہے؟ آپ کہہ سکتے ہیں گھر میں 3 لاشیں ہو، باپ کی بھی ہو، بھائی کی ہو، بیٹے کی ہو، خامد کی ہو، 3 لاشیں ہو، کوئی پوچھے کیا معاملہ ہے، کہہ سکتے ہیں خیر ہے۔ اور یہ جگرا اللہ نے انہی کو دیا تھا، یہ حوصلہ ان کا ہے، اور یہ مرد نہیں، یہ خاتون ہے۔ اور یہ خیر کیوں کہا اس کی وجہ جانو، اس کی وجہ سمجھو، چونکہ ان کی زندگیوں میں سب سے اہم انسانوں میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلامت ہے، باقی گھر لٹ گیا، خامد شہید ہو گیا، بیٹا شہید ہو گیا، بھائی شہید ہو گیا، کوئی مسئلہ نہیں، اللہ کے رسول سلامت ہے تو سمجھو خیر ہے۔ یعنی ان کی ساری خیر کس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑی ہوئی۔ کہنے لگی خیر ہے، اما رسول اللہ فصالح وکل مصیبت بعدک جلل، کہنے لگی اچھی خبر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیریت ہیں، خیریت سے ہیں، ان کی خیر و عافیت کے بعد ہر مصیبت بے ضرر ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول کو میں نے دیکھ لیا، اللہ کے رسول زندہ ہے، حیات ہے، صحیح ہے، ان کو دیکھ لینے کے بعد، ان کی خیر و عافیت کے بعد کوئی مصیبت نہیں رہتی۔ تو بتائیے پھر ان کی زندگیوں میں سب سے اہم کون تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ البتہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں میں سے شہداء قبول فرمائے ہیں، اور کفار کو اللہ تعالیٰ رسوا کر کے لوٹا دیا ہے، انہیں کوئی خیر نصیب نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ لڑائی میں مومنین کی طرف سے کافی ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نہایت قوی اور غالب ہے۔ حضرت عائشہ نے پوچھا لیکن یہ کون ہے؟ اور خاموش ہو جاؤ، بولنا نہیں ہے۔ اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس خاتون سے پوچھا بھئی خیر تو ہے، لیکن یہ تمہارے اونٹ پر کون ہے؟
اونٹ پر کون ہے؟ کہنے لگی، ہند بنت عمر کہنے لگی، یہ شہداء احد میں سے میرا بھائی، میرا بیٹا اور میرا خامد ہے۔ حضرت عائشہ نے پوچھا آپ انہیں کہاں لے جا رہی ہیں؟ ہند کہنے لگی میں انہیں مدینے لے جا رہی ہوں، انہیں وہیں دفن کروں گی۔ پھر اونٹ کو اٹھایا تو وہ اونٹ بیٹھ گیا، لاشیں رکھ لی، اٹھایا، اونٹ اٹھا پھر بیٹھ گیا، مدینہ کی طرف نہیں چل رہا۔ حضرت عائشہ نے پوچھا اونٹ کو کیا ہو گیا ہے؟ انہوں نے کہا میں جو ہی مدینہ کی طرف اٹھا کر چلاتی ہوں نہیں چلتا، بیٹھ جاتا ہے، اور جب احد کی طرف چلاتی ہوں تو دوڑنے لگتا ہے۔ یہ کیا بات؟ اچھا اب اس میں ایک خاص وجہ ہے، وہ آگے جا کر بات آ رہی ہے۔ بالآخر ہند بنت عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ کو اس ساری صورتحال سے آگاہ کیا کہ جی مسئلہ یہ ہے، 3 لاشیں میں نے رکھ لی، میں مدینہ کی طرف لے کر جانا چاہتی ہوں، لیکن اونٹ کو مدینہ کی طرف رخ کرتی ہوں تو چلتا نہیں، بیٹھ جاتا ہے، اور احد کی طرف کرتی ہوں تو چلنے لگتا ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ الْجَمَلَ مَأْمُورٌ هَلْ قَالَ شَيْئًا، آپ نے فرمایا یہ اونٹ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر رہا، یہ اللہ کے حکم کا پابند ہے۔ یہ بتاؤ یہ جو 3 ہیں، یعنی ایک تمہارا بیٹا، ایک تمہارا خامد عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہے، اور ایک تمہارا بھائی، خاص طور پر مجھے بتاؤ تمہارا جو شوہر ہے عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب وہ مدینہ منورہ سے میدان جہاد کی طرف غزوہ احد کی طرف آ رہے تھے، انہوں نے کوئی دعا کی تھی، کوئی کچھ انہوں نے کہا تھا؟ یہ کس نے پوچھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا۔ ہند کہنے لگی ہاں، عمر بن جموح نے گھر سے روانہ ہوتے وقت اللہ سے دعا کی تھی، کیا؟ اللہم لا تردنی الی اہلی، اے اللہ مجھے میرے گھر والوں کی طرف رسوا کر کے نہ لٹانا، اور مجھے اپنی راہ میں شہادت عطا کر دینا۔ یعنی میں احد کی طرف جا رہا ہوں، لیکن یا اللہ مجھے احد سے دوبارہ مدینہ کی طرف نہ لٹانا، اور مجھے شہادت عطا فرما دینا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ سنا تو فرمایا فَلِذَالِكَ، کہا بس اسی وجہ سے، چونکہ عمر بن جموح نے دعا کی کہ اللہ مجھے مدینہ کی طرف نہ لٹانا، تو اللہ نے ان کی دعا قبول فرما لی، وہ شہید ہو گئے ہیں، اور تو ان کی میت کو لے کر مدینے جاتی ہے تو اونٹ انہیں مدینے لے جانے کے لیے تیار، چونکہ انہوں نے دعا کی تھی کہ اللہ مجھے مدینے واپس نہ لانا، اسی لیے اونٹ نہیں چل رہا۔ اے انصار کے گروہ، تم میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ اگر اللہ پر قسم ڈال دے تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو پورا کر دیتا۔ یہ ہے خراج تحسین پیش کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے انصار، تم میں سے کوئی بندہ اللہ سے کہہ دینا اللہ کی قسم یہ کام ایسے ہی ہوگا، تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو پورا کر دیتا ہے، اور وہ کام ویسے ہی ہوتا ہے۔ یعنی یہ اللہ کے اتنے پیارے لوگ، اللہ ان کی اتنی سنتا ہے، اللہ ان کی اتنی کیوں سنتا ہے؟ اب چلو 3-4 درس پہلے بیعت عقبہ اولیٰ بیان کی تھی ہم نے، اور مدینہ سے کچھ لوگ آئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے لیے، اور جب لینے کے لیے آئے تھے تو کچھ قول و قرار ہوئے تھے، عہد و پیمان ہوا تھا کہ بھئی مجھے لے جاؤ گے، پھر مشکلات آئیں گی، کیا کرو گے؟ کہا جی آپ کی ہم حفاظت کریں گے جیسے اپنے گھروں کی، اپنی بیویوں کی، اپنے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں، آپ کے لیے لڑیں گے، اپنا مال پیش کریں گے، آپ تک کسی کو پہنچنے نہیں دیں گے، اللہ کے رسول آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ تو انصار نے پھر یہ حق ادا کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی کوئی مشکل وقت آیا اللہ کے رسول کے سامنے ڈھال بن کر کھڑے ہو گئے۔ یہاں دیکھ لیجیے، فرمایا انصار وہ لوگ ہیں اللہ پر قسم اٹھا کر کوئی بات کہہ دے اللہ ان کی قسم کو پورا کر دیتا ہے۔ اے ہند، فرشتے تیرے بھائی پر جب سے وہ شہید ہوا اس وقت سے اب تک سایہ کیے ہوئے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ انہیں کہاں دفن کیا جاتا ہے۔ کون دیکھ رہے ہیں؟ فرشتے دیکھ رہے ہیں کہ اس کو دفن کہاں کیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ان کے لیے دفن ہونے کی جگہ بھی اللہ نے مختص کر دی ہے۔ تو ان کے دفن ہونے کی جگہ مدینہ نہیں ہے، کہاں ہے؟ میدان احد ہے۔ اور آج جو لوگ حج عمرہ کرنے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ جن کو لے گیا قبول فرمائے، جو نہیں گئے اللہ ان کو سعادت نصیب فرما دے۔
تو میدان احد میں دیکھتے ہیں نا تختی لگی ہوئی ہے 70 صحابہ کرام کے نام لکھے ہوئے ہیں، تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ نے ان کے دفن ہونے کی جگہوں کا انتخاب بھی اللہ نے کی۔ تو فرمایا فرشتے دیکھ رہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے رہے یہاں تک کہ انہیں دفن کر دیا گیا۔ پھر آپ نے فرمایا اے ہند، تیرا خامد عمر بن جمو، تیرا بیٹا خلاد اور تیرا بھائی عبداللہ جنت میں اکٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت میں کیا کر دیا؟ اکٹھے کر دیا۔ اور یہ ضمانتیں کون دے رہا ہے؟ یہ اطلاعیں کون دے رہا ہے؟ یہ خبریں کون دے رہا ہے؟ اور جس کا براہ راست رابطہ آسمانوں پر ہے، جس کے پاس جبریل آتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ خبریں دیتے ہیں، تو وہ اللہ جو جنت میں بھیجنے والا ہے، جنت میں داخل کرنے کا اختیار رکھتا ہے، اس اللہ نے اپنے نبی کو خبر دی ہے کہ اللہ نے اس خاتون کے بھائی کو بھی، بیٹے کو بھی، خامد کو بھی جنت میں داخل کر دیا اور تینوں کو اکٹھا کر دیا۔ فرمایا اے اللہ کے رسول، اللہ سے دعا فرمائیے مجھے بھی ان کا ساتھ نصیب کر دے۔ ہند کہنے لگی اللہ کے رسول وہ تو مرد تھے، وہ تو جنتوں میں چلے گئے، میں رہ گئی نا پیچھے، میرا بیٹا بھی گیا، خامد بھی گیا، بھائی بھی گیا، میرے لیے بھی دعا کیجیے اللہ مجھے بھی اکٹھا کرے، مجھے بھی جنت میں بھیجے۔ مطلب مجھے بھی جنت چاہیے، جو کچھ مجھ سے لینا ہے لے لو، گھر بار حاضر، خامد حاضر، بیٹا حاضر، میری جان حاضر، اللہ جو چاہے لے لو، لیکن مجھے بھی ان کا ساتھ چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تدفین کے بارے میں فرمایا عبداللہ بن عمر بن حرام اور عمر بن جمو کو ایک ہی قبر میں دفن کرو، دونوں کو اکٹھے ایک قبر میں دفن کرو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دنیا میں یہ دونوں گہرے دوست تھے، لہذا انہیں ایک ہی قبر میں دفن کر دو۔ دنیا میں بھی اکٹھے رہے، شہادت بھی اکٹھے حاصل کی، قبر بھی ایک ہی نصیب ہو، اور اللہ تعالیٰ نے دونوں کو جنت میں بھی۔ اور یہ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن صرف اور صرف اہل ایمان کی دوستیاں باقی رہیں گی، باقی سب دوستیاں ختم ہو جائیں گی، ٹوٹ جائیں گی۔ امام احمد سے روایت ہے، حضرت جابر بن عبداللہ نے بیان کیا کہ میرے والد احد میں شہید ہو گئے، میری بہنوں نے اپنا اونٹ دے کر مجھے ان کی طرف بھیجا اور کہا جا اور اس اونٹ پر اپنے باپ کی میت اٹھا لا۔ کون بھیج رہی ہے؟ بیٹیاں۔ کس کو؟ اپنے بھائی کو۔ کیا کہہ رہی ہیں؟ جا بھائی ہمارا ابو شہید ہو گیا ہے، تو احد میں چلا جا اور جا کر ان کی میت لے آ، پھر انہیں بنو سلمہ کے قبرستان میں دفن کر دے۔ حضرت جابر فرماتے میں اور میرے ساتھی جب حضرت عبداللہ بن عمر کی لاش کے پاس گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کی اطلاع پہنچ گئی۔ آپ احد میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے مجھے بلایا اور فرمایا والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، وہ اپنے بھائیوں ہی کے ساتھ دفن ہوگا۔ چنانچہ انہیں اپنے اصحاب کے ساتھ احد میں دفن کر دیا گیا۔ یہاں سے ایک اور بات کی طرف توجہ آپ کی دلاؤں، بہن لاشوں کو لے کر جا رہی تھی کہاں؟ پھر بیٹا بھی آیا۔ اچھا بہن تو اونٹ پہ لاد کر لے چلی تھی نا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطلاع پہنچ گئی کہ دفن کہاں کرنا ہے؟ بتاؤ اطاعت کی کہ نہیں؟ تو اطاعت کی، یہ ہے فرما برداری، یہ ہوتی ہے اطاعت۔ مسئلہ خوشی کا ہو، مسئلہ غمی کا ہو، لیکن دونوں حالتوں میں اللہ رسول کی بات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ہمارے ہاں تو ہوتا ہی ہے، جب خوشی ہو تو پھر بھی ہم اللہ کو بھول جاتے، جب غمی ہو تب بھی ہم اللہ کو، لیکن وہ خاتون ہے، غم زدہ ہے، 3 لاشیں ساتھ ہیں، پھر بھی حکم پہنچا تو سر تسلیم خم کر دیا، اطاعت کی ہے۔ کہا اللہ کے رسول جیسے آپ کہیں یہاں دفنائیں تو ہم یہی دفنائیں گے، بھلے دل چاہ رہا مدینے لے جائیں لیکن اپنے دل کی بات نہیں سنیں گے، کیونکہ مومن ہونے کی علامت یہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جو اپنے دل کی خواہشات کو اللہ کے رسول کے حکموں کے تابع نہ کرے۔ اس لیے میرے بھائیوں وقت تمام ہوا۔ یہ ایک صحابی ہے حضرت عبداللہ، جن کی کنیت کیا ہے؟ حضرت ابو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بتائیے انہوں نے اللہ کے دین کے لیے سب کچھ پیش کر دیا نا بھئی، یہ ہے وہ راز جس کی وجہ سے اسلام جلدی سے پھیلا، غالب ہوا، کوئی طاقت اسلام کا راستہ نہ روک سکی، جس کی وجہ سے اللہ نے مسلمانوں کو اور اسلام کو عزت دی، غلبہ دیا، سرخروئی دی ہے۔ یہی راستہ آج ہے،
آؤ دین کو ہم اپنے گھر کا سب سے اہم مسئلہ بنائیں اور اپنے آپ سے عہد کریں، اپنی اولادوں کو تیار کریں، اپنے گھر کو تیار کریں کہ دین کے لیے جب کوئی بلائے گا، پکار لگائے گا، ہم سوچ کر سمجھ کر پوری بصیرت کے ساتھ بغیر کسی فتنے کا شکار ہوئے ہم انشاءاللہ اللہ کے دین کے لیے حاضر ہو جائیں گے، ہم دین کا کام کرنے کے لیے تیار ہوں گے، ہم اپنے اللہ کے دین کو اپنے گھر کا سب سے اہم ترین مسئلہ بنائیں گے، چونکہ جب دین کو سب سے اولیت ہم دیں گے پھر سارے کام پیچھے، دین سب سے آگے، جب ہم دین کو آگے کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی آگے کر دے گا۔ صحابہ کرام نے یہی کیا تھا، اپنی زندگی میں انہوں نے دین کو آگے کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں آخرت میں سب سے آگے کیا، اللہ نے ان کو قیادت سونپ دی، اللہ نے ان کو امام بنا دیا، وہ دنیا کے حکمران بن گئے، مالک بن گئے، سرخرو اور کامیاب ہو گئے۔ آج بھی یہی راز ہے، یہی راز ہے، یہی راز ہے، کاش کہ ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں دین کی مدد اور نصرت کے لیے چن لے، اللہ ہم سے بھی دین کا کام لے لے، اللہ ہم سے دین کے غلبے کا کام لے لے، اللہ ہمیں دین پر کما حقہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمیں بھی اپنی راہ میں شہادت کی موت عطا فرما دے، اللہ ہمیں بھی اپنی راہ میں قبول فرما لے، اللہ اپنے دین کے لیے ہمارے گھروں کو، ہماری جانوں کو، اولادوں کو، ہمارے مالوں کو اللہ قبول فرما لے، اللہ نظر انتخاب کر دے، اللہ نظر رحمت فرما دے، اللہ ہمیں چن لے، اللہ اگر ہم میں کمی کوتاہیاں ہیں، ہمارے اندر کھوٹ ہے، اللہ ہمیں پاک اور صاف کر دے، اللہ ہمیں ہمت دے دے، اللہ ہمیں حوصلہ دے دے، اللہ دین کی صحیح سمجھ دے دے، اللہ بصیرت دے دے، اللہ دین پر عمل کرنے کی توفیق دے دے، اللہ دین کو اپنی زندگی کا سب سے اہم ترین مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم انا نسألک الجنة الفردوس، اللہم انا نسألک الجنة الفردوس، اللہم انا نعوذ بک من عذاب النار، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم ارفع علم الاسلام على كل بلاد وعلى كل مكان، اللہم انصر المسلمین فی کل مکان، اللہم انصر المسلمین والاسلام فی کل مکان یا رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔